کرے کیا کام ہے؟ تو جو کام تھا وہ تو ہو گیا، اب عرض کیا کرتے؟ تو یہ خاموش اور ساکت کھڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، میرے پاس ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، اور آج اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، پوری کائنات کا کلیجہ دھڑک رہا ہے کہ حضور کو سلام کرے، حضور کی چوکھٹ میں سلامی نصیب ہو جائے۔ تو یہ زندگی کی معراج ہے، یہ کل کائنات ہے کہ وہاں اگر سلام کا جواب مل گیا، کسی نے حضور کی بارگاہ میں سلام کہا اور ادھر سے جواب آیا کہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، تو پھر بخشش کی ضمانت اور مغفرت کی سند ہاتھ آ گئی۔ حضور کی عادت کریمہ یہ تھی، جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کو دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے، اگر جواب آتا تو ٹھیک، نہیں تو دوسری مرتبہ السلام علیکم ارشاد کرتے، دستک دیتے، جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ، اور اگر پھر بھی جواب نہیں آیا تو پھر حضور واپس تشریف لے جاتے۔ تو ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دی اور السلام علیکم کہا، دروازے کے سوراخوں سے اس نے دیکھا کہ حضور ہیں۔ اللہ اکبر! حضور تو جن گلیوں سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی، تو دروازوں کے سوراخوں سے چھن چھن کے روشنی اندر نہیں گئی ہوگی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضور ہیں، اور حضور کے لہجے کا جمال بھی مسحور کر دیتا ہے، اور حضور کے مبارک بدن نور کی خوشبو بھی مشام ہستی کو معطر کر دیتی ہے، تو وہ اس حالت میں جواب تو دیتے ہیں لیکن دل ہی دل میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور دروازہ نہیں کھولتے۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے پھر دل ہی دل میں وعلیکم السلام کہا۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے پھر دل ہی دل میں جواب دیا۔ تو حضور واپس مڑے تو جلدی سے دروازہ کھولا اور عرض گزار ہوئے، بندہ نواز میرے بخت جاگ گئے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، جب میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے۔ تو کہا حضور میرے تو بخت جگے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قسمت، خدا کی قدرت، کبھی ہم اپنے کو، کبھی ہم ان کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو کہا حضور یہ تو بخت سور گئے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے۔ تو کہا میں 3 مرتبہ سلام دیا اور دستک دی، اور یہی میرا معمول ہے، اب تو میں واپس جانے لگا تھا۔ عرض کی حضور میں نے 3 بار سنا اور میں نے جواب بھی دیا، لیکن میں قصدن ہولے ہولے بولتا رہا، میری آرزو یہ تھی کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو۔ کائنات کا کلیجہ دھڑکتا ہے کہ حضور ہمیں سلام کہہ دیں۔ وہ شاید وزن اس کا کیسا ہے، کوئی شاعر ہو تو مجھے معاف کر دے، لیکن کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ تو اگر وہاں سے جواب میسر آ گیا، وعلیکم السلام کا مجدہ جاں فضا مل گیا کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، اللہ اکبر، تو پھر کس طرح وہ رحمت اور بخشش و مغفرت و غفران کی ضمانت نہیں ہوگی۔ تو کائنات اس بات کی آرزو رکھتی، اور یہ صرف انسانوں میں آرزو نہیں ہے، یہ تو پتھروں کے کلیجے میں بھی آرزو رکھی گئی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب ہو۔ یہ تو احد پہاڑ کا کلیجہ بھی دھڑکتا ہے حضور کے لیے، یار ان کا عشق تو استن حنانہ کے کلیجے میں بھی موجود ہے، ان کی محبت تو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر رکھی ہے۔ اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات کا کلیجہ محمد عربی کے لیے دھڑک رہا ہے۔ کیا احد پہاڑ جھوم نہیں اٹھا تھا حضور کے آنے سے؟ جب حضور کے قدم آئے احد پہاڑ کی چھاتی پہ
تو وہ جھوم اٹھا اور میرے حضور علیہ السلام نے کہا احد ٹھہر جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور درد اور محبت کی وہ کہانی کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ جب حضور منبر پر جلوہ فراز ہوئے، خطبہ ارشاد کرنے لگے تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا اس درد سے روتا تھا کہ سینوں میں کلیجے پھٹ نہ جائیں، یوں درد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کناکت الخلوج، روایت میں آتا ہے جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ اپنے بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں چیختی ہے، رونے والا اس درد سے روتا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی نہیں دیتا، لیکن درد کی کیفیت ہے کہ ہر شخص نڈھال ہو رہا ہے، اس کے دل سوز نالے کلیجے چیر رہے ہیں۔ حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، یہاں تک کہ حضور منبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے اور ایک سمت چلے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلے دن منبر بنا اور حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ پہلے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کہا کرتے تھے، آج اس کو محرومی ہوئی تو حضور کی جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پایا اور بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس کو باہوں میں لے لیا، اللہ اکبر، اور اس پر دست شفقت پھیرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی چیخیں ہچکیوں میں تبدیل ہونے لگیں، اس کی گھگھی بند گئی۔ پھر حضور نے اپنی آغوش میں سمیٹا، آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں اور پھر اس کی آواز ختم ہوئی۔ پھر دوبارہ منبر پہ تشریف لائے۔ صحابہ سراپائے حیرت تھے، استفہام، سوال ان کی آنکھوں میں چمک رہے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہوا؟ کبھی خشک تنے بھی روئے ہیں؟ اب جو ہی حضور آئے اور حضور نے دیکھا کہ صحابہ محو حیرت ہیں،